اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 6 رجب 1442 ہجری، 19 فروری 2021 عیسوی، 7 گتے فاگن 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ یہ پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے 1 رمضان المبارک سے شروع ہو کر اب تک مسلسل چل رہا ہے، اور آپ لوگوں کی دعا ساتھ رہی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تا دیر چلے گا۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز حافظ مسیح الدین بلرام پوری کی، بول ہے: ہم دین نبی کے طالب ہیں، ہم ظلم و تعدی کیا جانیں۔ ہم دین نبی کے طالب ہیں، ہم ظلم و تعدی کیا جانیں۔ ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانیں۔ ہم دین نبی کے طالب ہیں، ہم ظلم و تعدی کیا جانیں۔ ہم دین نبی کے طالب ہیں، ہم ظلم و تعدی کیا جانیں۔ ہم دین نبی کے طالب ہیں، ہم ظلم و تعدی کیا جانیں۔ ہم ظلم و تعدی کیا جانیں۔ ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم لوگ مدارس والے ہیں۔ ہم دہشت گردی کیا جانیں۔ ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانیں۔ او ہم ایسے نبی کی امت ہیں، ہم ایسے نبی کی امت ہیں، دی جس نے دعا گالی سن کر، دی جس نے دعا گالی سن کر، ہم آگ بجھانے والے ہیں، ہم آگ بجھانے والے ہیں۔ ہم شعلہ فشانی کیا جانیں۔ ہم آگ بجھانے والے ہیں، ہم شعلہ فشانی کیا جانیں۔ ہم دین نبی کے طالب ہیں، ہم ظلم و تعدی کیا جانیں۔ او ہم دین نبی کے مت والے، ہم دین نبی کے مت والے، ہم لوگ وطن کے رکھوالے، ہم لوگ وطن کے رکھوالے۔ نادان ہے یہ، نادان ہے یہ دنیا والے، علماء
کی بزرگی کیا جانے، نادان ہے یہ دنیا والے، علماء کی بزرگی کیا جانے۔ ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے۔ ابوبکر عمر عثمان و علی، یہ چاروں سب سے افضل ہیں، یہ چاروں سب سے افضل ہیں۔ ابوبکر عمر عثمان و علی، یہ چاروں سب سے افضل ہیں۔ جو ان کو برا کہتے ہیں سنو، وہ ان کی ہستی کیا جانے۔ جو ان کو برا کہتے ہیں سنو، وہ ان کی ہستی کیا جانے۔ ہم دین نبی کے طالب ہیں، ہم ظلم و تعدی کیا جانے۔ ہم دین نبی کے شیدائی، ہم ظلم و تعدی کیا جانے، ہم ظلم و تعدی کیا جانے۔ ہم لوگ محمد والے ہیں، ہم لوگ صحابہ والے ہیں، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم خنجر گولی کیا جانے۔ ہم لوگ محمد والے ہیں، ہم خنجر گولی کیا جانے۔ ہم دین نبی کے طالب ہیں، ہم ظلم و تعدی کیا جانے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام السلفی صاحب کا، جو پٹنہ بہار میں اپنا کلینک چلا رہے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے دعوت و تبلیغ سے بھی بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت و فضیلت، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس امر کی، اس بات کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے، وہ آپ کو ڈاکٹر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام جنک نندنی FM فیس بک آئی ڈی پر لائیو ہر روز 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک نیپالی ٹائم سے چلتا ہے، اور ہر ایک پروگرام کا اللہ کے فضل سے یوٹیوب چینل بھی صدائے حق نام سے بن رہا ہے۔ آپ اپنے وقت نکال کر اپنے وقت کے حساب سے ہمارے سارے علماء کرام کا خطاب وقتاً فوقتاً سماعت فرما سکتے ہیں۔ لیکن ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک ہمارا یہ پروگرام پہنچ سکے۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر فہد الاسلام السلفی صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت و فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ لائق تعریف
وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، اگر ہم معاشرے پر سرسری نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں موجود ہیں اور لوگوں میں بہت زیادہ بدعملی پائی جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس کے دو بنیادی اسباب ہیں۔ نمبر ایک، ایمان کی کمزوری اور اس کے مقابلے میں شر اور برائی کا پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہونا۔ نمبر دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاطر خواہ اہتمام نہ کرنا۔ یہی دوسرا سبب آج ہمارے درس کا موضوع ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر تمام لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس ذمہ داری کو پورا کریں تو معاشرے میں برائیاں بہت حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں تو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے تو معاشرہ بہت حد تک برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ معروف کا حکم دینے سے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور منکر سے منع کرنے سے برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے سنتیں زندہ اور بدعات ختم ہوتی ہیں اور اچھے لوگوں کو تقویت ملتی ہے اور برے لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا جائے تو اہل ایمان کمزور پڑ جاتے ہیں اور اہل شر، مجرم پیشہ لوگ طاقتور ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ویسے تو فرمان نبوی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کی بنا پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے، تاہم ہر معاشرے میں اہل علم اور ارباب دانش کی ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو معروف و منکر کا علم رکھتے ہوں اور اس کی شروط وغیرہ سے آگاہ ہوں۔
یہ اہل علم لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں، اچھے کاموں کی تلقین کریں اور برے کاموں سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور ایسے ہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں تو ایسے ہی لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمدیہ کے بہترین امت ہونے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ لہٰذا یہ امت جس وجہ سے بہترین امت ہے اسے اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک جماعت کی بھی تعریف فرمائی جو نیکی کا حکم دیتی تھی اور برائی سے منع کرتی تھی، اور اس جماعت کے لوگوں کو صالحین میں سے قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویصارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 113 اور 114 کہ اہل کتاب کا ایک گروہ حق پر قائم ہے۔ اس گروہ کے لوگ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی اجتماعی فرائض میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی رحم کرے گا۔ بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو اپنی رحمت کا مستحق ٹھہرایا ہے، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے تمام مومنوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مومنوں کی اچھی صفات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 112 کہ وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کے دین کی خاطر زمین پر چلنے والے یا روزہ رکھنے والے، رکوع سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آپ ایسے ہی مومنوں کو بشارت دے دیجیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً فرمایا کہ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 199 کہ درگزر کیجیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے، لہٰذا امت کو اس پر عمل کرتے ہوئے نیکی کا حکم دینا چاہیے، اور اگر کوئی شخص اس سلسلے میں انہیں اذیت پہنچائے تو اس سے درگزر کریں اور جاہلوں کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں۔ عام طور پر لوگ مجلسوں میں بیٹھ کر فضول و بیہودہ گفتگو کرتے ہیں اور آداب مجلس کے تقاضوں سے صرف نظر کرتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگوں کو خاص طور پر اس بات کی تاکید کی کہ وہ ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کریں اور برائی سے منع کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے مجلسوں میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں جہاں ہم باہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَعَاتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، کہ اگر تم نے ضرور مجلس میں بیٹھنا ہی ہے، اگر تمہیں مجلس میں بیٹھنا ضروری ہے تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ انہوں نے کہا، ما حقہ، اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غض البصر، نظر کو جھکانا، وکف الاذی، کسی کو تکلیف نہ دینا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2465، صحیح مسلم حدیث نمبر 2121۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فضائل و فوائد۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہنم سے دوری کا ایک سبب ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و300 مفصل، فمن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ وعزل حجرا عن طریق الناس
أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1007 کہ بنو آدم میں سے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا جو شخص ان کے بقدر اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، تو وہ یقین کر لے کہ اس دن اس نے اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیا۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم، یعنی مال و دولت والے لوگ اجر و ثواب لے گئے، وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور اپنے بچے ہوئے مالوں کے ساتھ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی صدقہ کرنے کا ذریعہ نہیں بنا دیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بکل تسبیحۃ صدقہ، بے شک ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر اللہ اکبر صدقہ ہے، وکل تحمیدۃ صدقہ، اور ہر الحمدللہ صدقہ ہے، وکل تہلیلۃ صدقہ، اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، وامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا ہر حکم صدقہ ہے، ونہی عن منکر صدقہ، اور ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1006۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ یکفرها الصیام والصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1435، صحیح بخاری حدیث نمبر 3586، صحیح بخاری حدیث نمبر 7096، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 144 کہ آدمی اپنے گھر والوں، اپنے مال، اپنی اولاد اور اپنے پڑوسی کی آزمائش میں پڑھ کر جن گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے انہیں روزہ، نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے نیک اعمال مٹا دیتے ہیں۔ امر بالمعروف اجر عظیم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 114 کہ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں سے کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس آدمی کے کہ جو صدقہ یا نیکی یا لوگوں کے مابین اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا تو ہم ان قریب اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر بہترین جہاد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4011، اور اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیے ہیں کہ بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق و انصاف کہنا ہے۔ ایک اور روایت میں اس کے الفاظ یہ ہیں، ان من اعظم الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 2174۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بھی صحیح قرار دیے ہیں کہ سب سے بڑے جہاد میں سے یہ بھی ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ عدل و انصاف کہا جائے، جبکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جمر اولا، جس کو لوگ چھوٹا شیطان کہتے ہیں، کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الجہاد افضل، کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر جب اسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے جمرہ، جس کو لوگ درمیانہ شیطان کہتے ہیں، کے پاس دیکھا تو وہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے جمرہ کو کنکریاں مار لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہونے لگے تو آپ نے پوچھا، این السائل، سائل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4012۔ اس روایت کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیے ہیں۔ عام طور پر لوگ کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم یا وزیر یا کسی بڑے افسر کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے سامنے کلمہ حق کہنے سے گھبراتے ہیں، جبکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الا لا يمنعن رجلا حیبۃ الناس ان یقول بحق اذا علمہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4007۔ اور اس روایت کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیے ہیں کہ خبردار کسی شخص کو لوگوں کی ہیبت کلمہ حق کہنے سے نہ روکے جب وہ اس کا علم رکھتا ہو۔ میرے دینی اور ملنی بھائیوں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی اہمیت اور اس کے فضائل و فوائد جاننے کے بعد اب آئیے یہ بھی جان لے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط کیا ہیں۔ نمبر 1، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی شرائط۔ نیکی کی تلقین کرنے اور برائی سے منع کرنے والے شخص کے لیے چند اہم شرطیں ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ پہلی شرط علم، یعنی معروف کی تلقین کرے اور منکر سے منع کرنے والے شخص کو اس بات کا علم ہو کہ فلاں کام شریعت کی نظر میں واقعتاً معروف ہے کہ جس کا حکم دینا ہے، اور فلاں کام شریعت کی نظر میں واقعتاً منکر ہے کہ جس سے منع کرنا ہے، کیونکہ معروف یا منکر وہ نہیں جو عام لوگوں کی نظر میں معروف یا منکر ہو، بلکہ معروف وہ ہے جس کا حکم یا جس کی ترغیب قرآن و حدیث میں دی گئی ہو، یا اس پر عمل کرنے والے لوگوں کی تعریف کی گئی ہو، یا اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا ہو کہ اس کام کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس کے کرنے والے شخص کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ گویا معروف میں ہر وہ عمل خیر شامل ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اور منکر وہ ہے جس سے کتاب و سنت میں منع کیا گیا ہو یا اس سے ڈرایا گیا ہو اور دنیا و آخرت میں اس کے نقصانات کے متعلق آگاہ کیا گیا ہو، یا اس کے کرنے والے شخص کی مذمت کی گئی ہو، یا اسے وعید سنائی گئی ہو، یا اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہو۔ گویا منکر میں تمام گناہ شامل ہیں، خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ معروف و منکر کی پہچان کا معیار شریعت ہے، نہ کہ لوگوں کا مزاج یا اپنی خواہش نفس۔ لہٰذا معروف کی تلقین کرنے والے شخص کو معروف کے متعلق شرعی علم ہونا چاہیے کہ یہ کام واقعتاً معروف ہے۔ اسی طرح منکر سے منع کرنے والے آدمی کو منکر کے متعلق شرعی علم ہونا چاہیے کہ یہ کام واقعتاً منکر ہے۔ اگر اسے علم ہو تو وہ یہ فریضہ انجام دے، ورنہ بغیر علم کے ایسا کرنے سے باز رہے، کیونکہ اس میں فائدے کی بنسبت نقصان زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔
سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108 کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہی ہے میرا راستہ، میں دلیل و برہان کی روشنی میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور میرا ہر پیروکار بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے باب العلم قبل القول والعمل، اور اس کے تحت یہ آیت بطور دلیل ذکر کی ہے کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 19۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر پہلے اور استغفار کا ذکر بعد میں کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ علم قول و عمل سے پہلے ہے۔ اس شرط سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو انہیں پوری کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں انہیں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہوں گے تو برائی اور برے لوگوں کو منع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جس سے برائی اور زیادہ منتشر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل میں سے بہت سارے لوگوں کی حالت یوں بیان کرتے ہیں وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 62، کہ ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں اور حرام خوری میں تگ و دو کرتے پھر رہے ہیں۔ جو کام یہ کر رہے ہیں یقیناً بہت برے ہیں۔ اس کے بعد علماء کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 63، کہ ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے، یقیناً بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں سے ثابت ہوا کہ لوگوں کی برائیوں پر خاموش رہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ تَارِكَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ كَمُرْتَكِبِ الْمُنْكَرِ فَالْآيَةُ تَوْبِيخٌ لِلْعُلَمَاءِ فِي تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ اور یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ برائی سے نہ روکنے والا شخص ایسے ہی ہے جیسی وہ خود برائی کا ارتکاب کر رہا ہو۔ لہٰذا اس آیت میں سخت تنبیہ ہے ان علماء کو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرتے ہیں۔ تفسیر قرطبی جلد 6 صفحہ نمبر 237۔ دوسری شرط نرم رویہ، یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والا شخص اس فریضے کی ادائیگی کے دوران نرم رویہ اختیار کرے اور سخت رویہ اپنانے سے بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو انہیں حکم دیا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 43 اور 44، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکشی اختیار کر چکا ہے، لہذا تم دونوں اس سے نرم بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اگر فرعون جیسے سرکش انسان سے نرم بات کرنے کا حکم ہے تو مسلمانوں کے لیے تو اس سے بھی زیادہ نرمی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دعوت اللہ کا اسلوب ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجیے جو بہترین ہو۔ عمدہ نصیحت سے مراد یہ ہے کہ آپ ان سے اتنے اچھے انداز سے بات کریں کہ انہیں یقین ہو جائے کہ آپ ان کے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسلوب واضح ہوتا ہے۔ مثلا
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف لب کیا اور کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزرموہ دعوہ، اسے مت کاٹو اور چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن۔ یہ مساجد یقیناً اس پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ یہ تو صرف اللہ عز و جل کا ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوا کر اس کے پیشاب پر بہا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 285۔ اسی طرح معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کو چھینک آئی، تو میں نے کہا یرحمک اللہ۔ اس پر لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ میری ماں مجھے گم پائے، تمہیں کیا ہو گیا کہ مجھے اس طرح دیکھتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے شروع کر دیے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، کہ میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ سے بہتر تعلیم دینے والا کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا اور نہ مجھے برا بھلا کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 537 کہ بے شک یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں لوگوں کی بات چیت درست نہیں، اس میں تو بس تسبیح و تکبیر اور قرأت قرآن ہی ہے۔ تیسری شرط صبر، یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے نتیجے میں اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف پہنچائے تو آپ اس پر صبر کریں اور اسے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17 کہ میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور تمہیں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا یقیناً اہمیت والے کاموں میں سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 1 تا 7 کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور بتوں سے کنارہ کش ہو جائیے اور احسان اس لیے نہ کیجیے کہ اس سے زیادہ حاصل کیجیے اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ میرے دینی اور ملنے بھائیوں، یہ تھی وہ 3 شرائط جن کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے خیال رکھنا ضروری ہے۔
تو آج کے درس میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوئیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔